الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن محمد حنفیہ کہ جن کو محمد اکبر اور محمد ابن علی بھی کہا جاتا ہے ان کے سپرد کیا اور مدینہ سے نکلنے کے سبب کی جانب اور اپنے ہدف کی جانب توجہ دلائی کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھیں پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کچھ گفتگو عزاداری کی اہمیت اور خود تحریک عزاداری کے بارے میں، اور یہ چند موضوعات ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، حتیٰ اس خوف کے باوجود بھی کہ بعض لوگ شاید یہ کہہ دیں کہ یہ پہلے بھی سن چکے ہیں، تو ہمیشہ ہم ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں کہ جب کسی کو نظریات بدلنے ہوں یا کسی کو قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہو تو موضوعات صرف ایک دفعہ ڈسکس نہیں ہوتے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے فذکر ان نفعت الذکر، کہ بعض دفعہ بعض موضوعات کی تکرار کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ جائیں. ایک موضوع اگر یاد رہا کہ جو گفتگو ابھی یہاں قبلہ کاظمی صاحب فرما رہے تھے اس سے ریلیٹڈ بھی بیچ میں یا کل ڈسکس کریں گے، خصوصاً نوجوان بچوں اور بچیوں کے عنوان سے، کہ وہ بھی کمیونٹی کا حصہ بنے اور اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھیں بلکہ ابھی کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ بچے ماں باپ کے بچے ہیں، اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھیں. یہ وہی بچے ہیں کہ جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ٹپ دینے میں اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتے اور یہ جانتے ہیں کتنے پرسنٹ دینی چاہیے، ہر مہینے کتنی ٹپ دیتے ہیں اس کا اندازہ لگا لیں کہ امام حسین کی سے منسوب جگہ کی اتنی حیثیت ہے یا نہیں. خصوصاً خواتین بھی توجہ دیں،
صرف یہ اندازہ لگائیں کتنی دیتے ہیں ہر مہینے ٹپ. وہاں اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتے، وہاں اپنے آپ کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہاں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس ریسٹورنٹ میں کس لیول کی اور کس پرسنٹیج کی دینی چاہیے. تو یہ تو ہے ذمہ داری ہر فرد کی. اب یہاں پر کیا سلسلہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، خصوصاً جو لوگ آئی ٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں یا اور اکاؤنٹس وغیرہ سے، تو وہ کام کو آسان بھی کر سکتے ہیں کہ پر منتھ یا پر ویک آٹو پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو کسی پہ کوئی برڈن نہیں پڑتا. لیکن جب کبھی لکھا ہوا ہے 5 یا 6 یا 7 یا 8 ڈالر، تو اپنے آپ کو تسلی دے دیجیے گا کہ اس سے زیادہ ہم ریسٹورنٹ میں ٹپ کے طور پہ دیتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یہ گفتگو تھی خالی بچوں کے لیے، یہ بڑوں کے لیے نہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا لیا، تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے یا یہ فقط ایک تعریف ہے، ذکر ہے ہم لوگوں کی جانب سے، یا معاذ اللہ مبالغہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دوسری جانب سے ایک سوال ہوگا، کیا اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا تھا جو امام حسین کو بچانا پڑا؟ اور یہ وہ اعتراض ہے یا سوال ہے کہ جو عام طور پر ان افراد کی جانب سے ہوتا ہے کہ جو اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی جرت کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن اہل بیت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، پاور بھی بڑھ رہی ہے، حتیٰ وہ مذاہب کے جن کا دار و مدار ہی بغض اہل بیت پہ تھا، وہ بھی تدریجاً بغض اہل بیت کو سلنڈر کر رہے ہیں. حتیٰ وہ بعض مذاہب کے جن کا دار و مدار ہی حب معاویہ اور یزید پہ تھا، انہیں بھی مشکل ہو رہی ہے اس یزید خبیث پلید لعنت اللہ علیہ کا احترام کرنا. اور یہ علامت ہے کہ ہم تدریجاً ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. لیکن اس سب میں ضروری ہے کہ ہر فرد کلچر کو بنانے اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں اپنے آپ کو مضبوط کر لے. ہر فرد، چاہے کوئی کتنا ہی کم عمر ہو، چاہے کوئی کتنا ہی زیادہ عمر والا ہو، چاہے کوئی دنیاوی اعتبار سے کم پڑھا ہو، چاہے کوئی زیادہ پڑھا ہو، چاہے دینی اعتبار سے کم پڑھا ہو یا زیادہ پڑھا ہو، حتیٰ کسی بھی فیلڈ میں ہو. بعض دفعہ شیطان بہکاتا ہے میں تو گناہگار آدمی ہوں. اہل بیت کے چاہنے والے کو گناہوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن فرض کریں کہ گناہ میں ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا گناہ چھوڑو، لیکن چلو چھوڑنے میں اگر کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو اس دوران اہل بیت کی خدمت کرو، دفاع کرو، اپنے منہ سے کوئی دفاع تو کرو اہل بیت کا. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہر مومن کی ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ شیطان ورغلاتا ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ہم ہیں صراط مستقیم پہ، اہل بیت ہیں صراط مستقیم، اور کیونکہ ہم ان کی راہ پہ ہیں شیطان ہمیں کام نہیں کرنے دیتا. اور دشمنان اہل بیت کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ مرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بم سے بلاسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم بعض جگہ سستی میں ہیں. یہ سستی کس وجہ سے؟ کیونکہ شیطان جس وقت ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں. وہ زنجیریں وسوسے کی ہوتی ہیں، شک کی ہوتی ہیں، مشکلات کی ہوتی ہیں، سستی کی ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم ہیں. تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یاد رکھیں تدریجاً زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا نام اس سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ جو دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یمن کے، شام کے، حجاز کے، پاکستان کے، افغانستان کے،
تو شاید کوئی ہماری مشکل آ گئی ہے. نہ کوئی مشکل نہیں آئی، یہ مشکلات ہیں، لیکن اس سے زیادہ مشکلات میں ہم نکل کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب جو یہ مشکلات ہیں ان مشکلات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب تدریجاً ہماری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا خائف ہے مذہب حق اہل بیت علیہم السلام سے، لہٰذا یہ جو پوری دنیا میں گھبراہٹ ہے یہ تقریباً آخری مرحلہ ہے ان بغض اہل بیت والوں کا. حتیٰ یہ جو گھبراہٹ تھی محمد بن سلیمان کی، یہ اس کی گھبراہٹ بھی اسی وجہ سے تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہر جانب سے یہ گھر چکے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا، مدارات کرنی ہوگی، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل جھک جائیں گے سب. تاریخ عزاداری کی جانب توجہ رہے تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا واقعا امام حسین نے دین کو بچایا؟ اس جانب سے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کیا دین کو خطرہ ہو سکتا تھا؟ دین تو اللہ کا ہے. یہاں پہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. بعض ہمارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اب پھر ہم توجہ دلائیں، کسی مومن کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر جواب نہیں ہے تو خاموش ہو گیا، اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ تحقیق کرے. جس طرح سے سستا ٹکٹ دیکھنے کے لیے پونا گھنٹہ ویب سائٹ پہ بیٹھا جاتا ہے، سستی کتابیں لینے کے لیے پونا گھنٹہ بیٹھا جاتا ہے، حتیٰ ہیڈ فون لینے کے لیے جو ہے پونا گھنٹہ بیٹھا جاتا ہے، کہاں اچھی ڈیل ہے، کہاں سے پرائز میچ کریں، کہاں سے کیا کریں. تھوڑا سا انسان اس کے بھی 2% کے برابر اہل بیت کا دفاع دینے کے لیے ادھر ادھر سرچ کرے کہ یہ جو اعتراض ہوا تھا اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے. یہ تصور کہ مجھے نہیں آتا تو یہ بالکل بات ہے. اور اس میں انسان خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کہ دل کی آواز آئے گی کہ جو کوئی چیز لینی تھی اس کی قیمت جو ہے وہ مال میں تو اتنی تھی، بالآخر ڈھونڈی سستی چیز کے نہیں ڈھونڈی. کیا امام حسین کے دین کی قیمت نہیں کہ ہم 5-10 منٹ کچھ سرچ کر کے لوگوں کو جواب دیں؟ تو بس اگر کوئی کہے کہ دین کو کیا خطرہ تھا، کیا اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ جواب کیا ہے؟ کیا یہودیت اللہ کا دین تھا یا نہیں تھی؟ وہ سارے احکام بھی ملائکہ کے ذریعے سے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ انبیاء مبعوث ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیا یہودیت میں تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا تورات میں تبدیلی اور تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مسیحیت میں سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ بالآخر حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ادیان آتے گئے، تحریف ہوتی گئی، معاملات بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس دین کو خاتم الانبیاء کے ذریعے سے مکمل کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. امامت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب، صدیق اکبر فاروق اعظم یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. بعض دفعہ مومنین کے مجمع میں جب کہا جاتا ہے صدیق اکبر فاروق اعظم، اتنا ستم ہے مولا کا کہ یہ القاب مولا کے تھے، ادھر ادھر کبھی نہ جانے دیں. جامع رسول میں، حیثمی میں، دیگر تدریجاً بہت ساری کتب اہل سنت میں روایت ہیں 2 عنوان سے کہ اشرف الانبیاء نے اصحاب سے کہا. بعض جگہ روایت ہے اشرف الانبیاء نے خود مولا امیر المؤمنین سے کہا. اب جو اصحاب سے کہا تو واضح ہذا صدیق اکبر، کہ جب مولا امیر المومنین آ رہے تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا ہذا اول من آمن بی، یہ ہے وہ کہ جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے. مولا آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہذا اول من آمن بی، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا. وَأَفْضَلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ ہے جو سب سے پہلے یوم القیامت میں مجھ سے مصافحہ کرے گا. هذا صدیق الاکبر وفاروق هذا الامت ویعصوب الدین، یہ ہے دین کی پناہ گاہ. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو دین کو خطرے تو تھے پہلے، تو کتابوں میں بھی تحریف ہوئی، اب قرآن کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا۔ اشرف الانبیاء کے بعد کیا سسٹم ہے دین کو بچانے کے لیے؟ اسلام کا دفاعی سسٹم کیا ہے؟ اسلام کے گرد قلعہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے امامت ائمہ اثنا عشر علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ اسلام کا دفاعی سسٹم ہے کہ جو آج تک باقی ہے، اور ہمیں جو مارا جا رہا ہے اس دفاعی سسٹم کی حمایت میں مارا جا رہا ہے۔ اب پھر ہم توجہ دیں کہ جب کہا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے میرے رسول، ہے میرے حبیب، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ تو وہاں کے معنی کیا ہے؟ اگر اسلام کو بچانا ہے تو اسلام کے دفاعی سسٹم سے محبت کرو، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا ذکر عبادت ہے، مولا امیر المومنین کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور بالکل اسی طرح سے باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، جس نے ہمارے لیے ایک شعر کہا خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اسے جنت میں ایک گھر دے گا۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اگر ان سے محبت کا اظہار کیا، اگر ان کا ذکر کیا، اگر ان کا نام لیا، اگر ان کی خوشی میں خوش ہوئے، اگر ان کے غم میں غمگین ہوئے، تو ایسا ہے جیسے کہ اسلام کے دفاعی سسٹم کے آپ ساتھ ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم مارے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اس میں جو بلند مقام ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ یہ جو ہمارے سارے کام ہیں جو دنیا بھر میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان میں، تو میں کہتا ہوں کہ عزاداری کا جو دار و مدار ہے وہ خواتین پر ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مرد طرح کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ کبھی تصور کریں کہ خواتین ان سیاہ لباس کے ساتھ بچوں کے ساتھ جاتی ہیں، مرد اگر تنہا نکلتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے ہم مار دیے جائیں گے، لیکن خواتین کے بارے میں تصور کریں کہ ہماری مائیں بہنیں کتنی عظیم ہیں کہ جو اس تصور کے ساتھ نکلتی ہیں کہ ممکن ہے بچے مار دیے جائیں۔ تو یہ ساری جزا کس وجہ سے ہے؟ اسلام کے دفاعی سسٹم کی حمایت، اسلام کے دفاعی سسٹم کا ذکر، اسلام کے دفاعی سسٹم کو کہ فضائل بیان کرنا تاکہ یہ اسلام باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئیں کہ بہت ساری وہ روایات کہ جن میں اہل بیت کا ذکر، عزاداری، گریہ، سوز، سلام، لوہا، مرثیہ، سیاہ کپڑا، یہ جو اتنی توجہ دلائی گئی ہے، کس وجہ سے کہ ان میں سے ہر کام، یہ سیاہ لباس، یہ سیاہ قمیضیں، یہ سیاہ لباس، جھنڈے، یہ سیاہ پرچم، جو کچھ ہے یہ اہل بیت کا دفاع، در حقیقت اسلام کا دفاع۔ امام حسین نے دین کو کیسے بچایا؟ پہلا سوال یہ کہ امام حسین کے دین کو بچایا، اعتراض کیا ہوا کہ دین کو خطرہ تھا، ہم نے کہا خطرہ تھا لیکن بچا لیا۔ اب کہہ سکتا ہے اچھا کیسے بچایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام بڑا برباد ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد، اشرف الانبیاء کے قتل کے بعد اس موضوع کو چھپایا جاتا ہے۔ ان کو زہر دیا گیا تھا، کیوں چھپایا جاتا ہے؟ جب اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ ان کو زہر دیا گیا، کیوں چھپایا جاتا ہے؟ وہ زہر دینے والی تھی، والیاں تھیں، والا تھا، والیاں تھیں، خیبر میں دیا گیا، مدینہ میں دیا گیا، بالآخر جس نے دیا زہر دیا شہید ہے۔ تو بعد میں حالات خراب سے خراب ہوتے گئے کہ جن کی ابتدا کہاں سے تھی کہ جب اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا۔ اسلام کا محور کون تھا؟ ذات مقدس مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کی ذات۔ بس پہلا جو حملہ ہوا وہی ہوا، دفاعی نظام کو خراب کر دیا۔ دوسرا حملہ کس پہ ہوا؟ اس دفاعی نظام کو جو اقتصاد کی ضرورت ہے اسے خراب کر دیا۔ تو کیا کیا؟ خصوصاً بچوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہمارے یہاں فقط ایک باغ کا ذکر ہوتا ہے،
یہ ایک باغ تھا، اس کے علاوہ اور کھیت تھے اور حوائط سبا اور بہت ساری زمینیں تھیں، سب کو قبضہ کر لیا۔ اب یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ دنیا کا عجیب ڈرامائی ترین جو قضاوت کا سلسلہ تھا وہ فدق میں تھا۔ جنگل کے قانون سے بدتر جو تھا وہ فدق میں فیصلہ ہوا، جس میں جو، کیونکہ اس وقت موضوع فدق نہیں ہے لیکن ایک ہلکی چیز بتاتے چلیں، جو دعوے دار تھا وہی گواہ تھا اور وہی جج تھا۔ اس سے زیادہ جنگل کا قانون کا کوئی فیصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا جو اشرف الانبیاء کے بعد ہوا۔ قبلہ جج صاحب تشریف فرمائیں، یہ اس پہ کبھی زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کہ واقعاً کیا ایسا کہیں ہوا ہے دنیا میں آج تک کسی جگہ ہسٹری میں؟ وہی دعوے دار ہے، وہی گواہ ہے، وہی جج ہے۔ کمال یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو میراث نہیں ملنی ہے، جہاں دفن ہوئے وہ جگہ بیٹی کو ضرور مل گئی۔ یعنی فیصلہ کرنے والے اس جگہ پہ دفن ہوئے، پوچھا جائے کہاں سے جگہ ملی تو کہتے ہیں بیٹی کی میراث ہے۔ ارے آپ نے فرمایا تھا کہ نبی میراث چھوڑ کے نہیں جاتے، تو نبی کی بیوی کو میراث کیسے ملی کہ آپ اس میں دفن ہوئے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو اشرف الانبیاء کے بعد نظام خراب ہوتا چلا گیا۔ پہلا مرحلہ تھا مولا امیر المومنین پہ ظلم ہوا۔ جناب سیدہ کی شہادت بھی کس وجہ سے ہوئی؟ مولا پہ حملہ کیا تھا، انہیں گرفتار کرنے آئے تھے، اور جو دو چار لوگ حامی تھے انہیں گرفتار کرنے آئے تھے۔ تو قتل جناب سیدہ بھی جو ہے وہ امامت کی وجہ سے ہوا۔ پھر جو خالد ابن ولید نے مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا، باقی دیہاتوں میں جا جا کے جو قتل عام ہوا زکوٰۃ کے نام سے، ارتداد کے نام سے، وہ داستانیں اپنی الگ ہیں۔ بس تاریخ اسلام کو اگر خلاصہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی 4-5 آدمی۔ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو رات میں جنازہ اٹھا، آج تک قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ جو بعض مومنین بقی میں جا کے مطمئن ہو جاتے ہیں قبر جناب سیدہ ہے، بالکل غلط کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدینہ میں مختلف جگہ گھوم گھوم کے زیارت پڑھیں اور گریہ کریں کہ ہم مدینہ میں ہیں لیکن ہمیں قبر جناب سیدہ کا علم نہیں ہے۔ وہ ایک قول ہے کہ مدینہ میں ہے، ایک قول ہے کہ بقی میں ہے، لیکن بقی میں ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو پنجے دل میں سے تیسری ذات جب دنیا سے رخصت ہوئی، رات کو دفن کیا گیا، اور 1 صدی سے تقریباً قریب ان کی قبر بھی گمنام رہی۔ مولا امیر المومنین، جناب سیدہ کے بعد مولا امیر المومنین کے ساتھ ہوا۔ پنجے دل میں سے چوتھی ذات کہ جنازے پہ تیر چلے، پنجے دل میں سے 5ویں ذات کہ سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا، رسول کی بیٹیوں کو در بدر پھرایا۔ یہ تاریخ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں، یعنی مجرموں کے جرائم کو جو ہے ڈسکس نہ کریں۔ آپ اتنے سینسٹیو ہیں کہ رسول کو جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ہم ذرا سی کرٹیسائز کریں آپ ہم کو قتل کریں گے، اور رسول کی بیٹی کو، نواسوں کو، رسول کے بھائی کو، داماد کو جن لوگوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ان کے بارے میں آپ ڈسکس بھی پسند نہیں کرتے۔ اب یہ صحابہ والا بھی خود ایک جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، من لقا رسول اللہ مؤمنا، کہ جس نے بھی رسول اللہ سے ملاقات کی اس عالم میں کہ وہ مسلمان تھا، وہ ماتا مسلمان، اور مسلمان مرا، فہوا صحابی، یہ صحابی ہے۔ یہ ایسا لطیفہ ہے، یاد رکھے اسلام کا ایسا لطیفہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے اس لطیفے کے بارے میں کہ نوجوان اس کو زیادہ سمجھیں گے کہ کوئی یہ کہے کہ آئنسٹائن کو جس نے بھی دیکھا ایک دفعہ وہ سپریم اتھارٹی ہو گیا فزکس کی۔ واہ واہ۔ اب یہ جتنے مالی تھے، جمعدار تھے،
یہ نیو جرسی میں جو یونیورسٹی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ پرنسٹن یونیورسٹی. اتفاق سے ہم گئے بھی، مگر رات اتنی تھی کہ اس کی آئنسٹائن کی قبر پہ نہیں جا سکے. تو وہاں مجھے یہی لطیفہ یاد آ رہا تھا. میں نے کہا یہاں جتنوں نے دیکھا تھا چلتے میں پھرتے میں، مالی نے، جمع دار نے، جاہل نے، جس نے دیکھا تھا، آج اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو تو وہ کہے گا کہ ابوالکلام عبدالسلام اتھارٹی نہیں ہے مثلا، یا مثلا آج کا پروفیسر اتھارٹی نہیں ہے. میں نے آئنسٹائن کو ایک دفعہ دیکھا ہے، میں جو ہوں ان کا صحابی ہو گیا اور میں فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوگا، آپ چاہے تھیسس لکھیں کچھ لکھیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا، کیونکہ وہ والا لطیفہ ہے. اور اس لطیفے کے ذریعے سے اہل بیت کو ذبح کیا گیا، اہل بیت کو اسکرین سے ہٹایا گیا ایسے عجیب و غریب داستان سے. کبھی آپ تصور کریں کہ واقعی یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ نہیں ہے، کیسی ہم پر مسلط کر دی گئی، نہ ہم پر حتی اہل بیت پر. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک فاسق و فاجر و زانی و شرابی جو ہے وہ نہ فقط حکومت کر رہا ہے بلکہ امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے. اب یہاں پر جواب آتا ہے کہ امام حسین نے دین کو کیسے بچایا. تو یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے، اور یہ دو آپشن جو ہیں خود یزید نے چھوڑے تھے. پہلا آپشن کیا کہ میری بیعت کرو، دوسرا آپشن کیا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو قتل کر دو حسین ابن علی کو. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام حسین نہیں گئے تھے جنگ کے لیے. امام حسین کو یہ دو آپشن دیے گئے تھے، یا بیعت کرو یا قتل کر دیے جاؤ گے. جنگ کے لیے اگر امام حسین جاتے تو فوج لے کے جاتے، بہنوں اور بیٹیوں کو، حضرت علی اصغر کو اور حضرت سکینہ کو، حضرت رقیہ کو اور بچوں کو نہیں لے کے جاتے. اب امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ آج سب سے زیادہ فضائل امام حسین کے سعودی عرب میں بیان ہو رہے ہوتے حکومت کی جانب سے. سب سے زیادہ فضائل امام حسین کی کون بیان کر رہا ہوتا؟ وہابی بیان کر رہے ہوتے. اور پھر اسلام ختم ہو چکا ہوتا. کیا کہا جاتا؟ شراب حلال ہے، فلانا گناہ حلال ہے، فلانا گناہ حلال ہے. وجہ کیا ہے کہ پھر القاب کے ساتھ یزید کا نام لیا جاتا، سیدنا اور مولانا اور امیر المومنین اور کیا کیا اور کیا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ حلال ہے. آخر میں سوال کیا جاتا کہ انہوں نے کہا ہے حلال ہے تو یہ کون ہے؟ حسین ابن علی نے تائید کی تھی ان کی. حسین ابن علی نے ان کو سپریم اتھارٹی مان لیا تھا. حسین ابن علی نے ان کی ہر چیز پر سائن کر دیا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچا لیا اور اپنی جان دے کے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام ریزسٹنس نہ دکھاتے تو اسلام ان شروع کے چند سالوں میں یزید کے بعد ختم ہو چکا ہوتا. یہ آج یہ نوبت بھی نہ آتی. جس طرح سے مسیحیت و عیسائیت، مسیحیت میں اور دیگر ادیان میں چینجز آ گئے، اس سے کہیں زیادہ شدید چینجز آتے، کیونکہ جتنا فتنہ اشرف الانبیاء کے بعد ان منافقین نے کیا، اتنا فتنہ کسی نے نہیں کیا. تو امام نے اپنی جان دے کے اس دین کو بچا لیا. اب جب یہ دین بچ گیا تو اس جان دینے کو باقی رکھنے کا نام ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس شہادت کا ذکر اشرف الانبیاء کثرت سے فرما چکے تھے، مولا امیر المومنین فرما چکے تھے. اب اس شہادت کو باقی رکھنا تھا، اس تحریک حسینی کو باقی رکھنا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تحریک حسینی جو باقی ہے، اس کا دار و مدار ہے تحریک زینبی پر، کہ جس کی ہر سال میں مثال دیتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے بعد، شہادت کے بعد، حتیٰ سر تن سے جدا ہونے کے بعد، حتیٰ ان کے جنازے اتھر پر، جس میں اتھر پر گھوڑے دوڑانے کے بعد
جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور باقی اہل حرم کو اسیر نہ کیا جاتا تو شہادت امام حسین مشکوک بن جاتی. پھر ڈسکس یہ ہوتا کہ واقعاً وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے, خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. فرض کریں کہ یزید ملعون کربلا کے ارد گرد ایک محاصرہ کر دیتا کہ یہیں گھر بنائیں, یہ زمینیں آپ کے پاس ہیں, دریا بالکل پاس ہے, یہیں پہ کھیتی باڑی کریں, قصہ ختم. بعد میں یہ خبر اڑا دیتے کہ ایک وبا آئی تھی, سب کے سب ختم ہو گئے. لیکن یاد رکھیں کہ خون امام حسین باقی رہا جناب زینب اور جناب ام کلثوم باقی اہل حرم کی اسیری کی وجہ سے. اسیری جناب زینب اور جناب ام کلثوم اتنی سادی چیز نہیں تھی. رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا جا رہا تھا. رسول کی اور ان کے درمیان فقط ایک رسول کی بیٹی تھی, رسول کی نواسیاں یعنی رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا جا رہا تھا. یہ دو ہستیاں تو بڑی اہم تھیں, اور اسیروں کے قافلے میں یاد رکھیں ان دو ہستیوں سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں تھا. حتیٰ اب ممکن ہے کسی کو تھوڑا سا جھٹکا لگے, امام زین العابدین امام تھے, لیکن ان دو ہستیوں کا ایک خاص مقام ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں ڈائریکٹ نواسیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امام زین العابدین علیہ السلام نواسے کے فرزند ہیں, امام ہیں, لیکن اسیری جناب زینب اور جناب ام کلثوم ایک سخت ترین مرحلہ تھا. یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس کی وجہ سے خون امام حسین پورے عالم اسلام میں مشہور ہوا. اگر جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسیر نہ کیا جاتا تو یاد رکھیں کہ بہت سارے شہر یہ سوچتے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو مارا گیا ہوگا؟ غلط خبر. لیکن جس شہر سے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو گزارا گیا وہاں یقین ہو گیا کہ اگر یہ کام ہو سکتا ہے کہ زینب اور ام کلثوم کو اسیر کیا جائے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. کوفے میں گو کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کو تعجب ہوگا کہ 12 محرم کو جو کوفہ تیار کیا گیا تھا, دروازے بند کر دیے گئے تھے, 10,000 کے قریب فوجیوں کا پہرا تھا بازاروں میں اور چھتوں پر, کیونکہ خود یہ عبید اللہ ابن زیاد کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت میں زینب اور ام کلثوم کو بازار میں لانا. چیلنج تھا اس کے لیے, خطرہ تھا اس کے لیے کہ یہ بے شک بعض اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں, لیکن زینب اور ام کلثوم کو دیکھ نہیں پائیں گے اس طرح سے. تو یزید ملعون نے جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسیر کیا, یہاں سے خون امام حسین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. صلوات پڑھیں پر محمد اور یہیں سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا. عزاداری جس وقت جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین نے اور مولا امیر المومنین کی جو بیٹیاں تھیں کربلا میں, رقیہ بنت علی ایک بیٹی تھی, خدیجہ بنت علی بیٹی تھی, فاطمہ بنت علی بیٹی تھی, ام الکرام بنت علی, صفیہ بنت علی, خدیجہ بنت علی, یہ سب مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں. لیکن ان میں جو سب سے بلند مقام تھا وہ رسول کی نواسیوں کا. کہ آج لوگ کہتے ہیں عزاداری کیسی, آج لوگ کہتے ہیں یزید پہ لعنت کیسی. لعنت ہو اس پہ کہ جو رسول کی بیٹیوں کی بازاروں اور درباروں میں پھرانے والوں کا دفاع کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت. تو یہاں سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا, اس گریے کے ذریعے سے اور پھر خطبوں کے ذریعے سے کہ اہم ترین خطبے جناب زینب کے, جناب ام کلثوم کے اور فاطمہ بنت حسین کے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے. ان خطبوں کے بارے میں انسان تصور کرے کہ ہم بعض دفعہ کیا کہ گزر جاتے ہیں. خطبوں کے معنی یہ تھے کہ رسول کی نواسیاں بغیر چادر کے مجمع میں کھڑی تھیں اور گفتگو کر رہی تھیں. یہ ہے خطبے. خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت. یہ ہیں خطبے.
اب یہ مجلس کا سلسلہ، یہ گریے کا سلسلہ، ایک وقت آیا کہ دمشق میں اس یزید ملعون خبیث پلید لعنت اللہ علیہ کے دربار میں بھی ہوا۔ پھر وہاں سے یہ سلسلہ بڑھا تو تمام راستوں میں ہوا، کربلا میں ہوا۔ اب جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ گریہ کرتے رہے، یہ عزاداری۔ جناب زینب جب تک زندہ رہی گریہ کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ جو عزاداری کے خلاف اتنا شور ہے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ جو کل بیان کیا تھا۔ کل توجہ دلائی یہاں پر نقاش صاحب نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ جو شعر ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خوں ہوگا پروانے کا، یہ ذوق صاحب کا ہے۔ یہ ہم نے غلطی سے علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، کیونکہ ذوق صاحب کا ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے، آپ تصور کریں کہ ڈرتے ہیں لوگ کیوں؟ کیا جب کہا جائے گا زینب کو اسیر کیا، کون انسان ہے کہ جس کے سینے میں دل ہو اور رسول کا ماننے والا ہو اور وہ ذرا سا سینسٹیو نہ ہو جائے اس میں، مگر یہ کہ انتہائی خبیث ہو۔ آپ ہم سے کہا جائے کہ جی معوذتاً کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا، تھوڑے سے سینسٹیو ہو جائیں گے، کیسے ہو گیا؟ چائنا میں ہوا، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بیٹی ہے۔ آپ کو اگر پتا چلے قائد اعظم، تو کوئی ایسا مقایسہ نہیں اولاد نبی کا کسی سے، لیکن محاورے کی مثال کے طور پر پتا چلے کہ جی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ قائد اعظم کے نواسے کی توہین ہوئی، کہتے کہ پاکستان میں ہوئی، پتا تھا اس آفیسر کو قائد اعظم کا بیٹا ہے، اتنی بدتمیزی کی۔ اچھا خلاف قانون کام کیا تھا، پھر بھی جو ہے بہت بدتمیزی کی۔ ایسے بدتمیزی کی کیا ضرورت تھی؟ قانون پہ عمل کرتا۔ کب؟ کہ جب وہ قانون کے خلاف کام کیا ہوتا۔ یہاں تو رسول کی آل قانون اسلام ہے، ان کا عمل قانون ہے۔ اب مدینے میں آ کے امام زین العابدین کا پورا سلسلہ گریے کا، یہ سادہ بات نہیں تھی کہ قصاب کے پاس سے گزرنا اور پوچھنا اس کو پانی پلایا تھا۔ یہ مصائب امام حسین کو اس طرح سے زندہ رکھا گیا ہے۔ یہ سادہ بات نہیں تھی کہ امام گریہ فرماتے تھے، یہ سادہ بات نہیں تھی کہ طواف میں گریہ فرماتے تھے، یہ سادہ بات نہیں تھی کہ ہر وقت گریہ فرماتے تھے۔ پھر ایک سلسلہ جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور مولا امیر المومنین کی بیٹیوں نے شروع کیا مدینہ میں، جو تقریباً 3-4 سال چلا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا انتظام کرتے تھے اور بیویوں کا صرف ایک کام تھا کہ بقیع میں بیٹھ کر گریہ کرتے۔ وجہ کیا تھی کہ اگر یہ گریہ کم ہو جاتا تو خون امام حسین کی اہمیت کم ہو جاتا۔ اگر یہ گریہ 1-2 دن کے بعد کم ہو جاتا تو لوگوں کے ذہن سے شہادت امام حسین محو ہو جاتی۔ اگر آج بھی اس عزاداری کو کم کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ خون امام حسین کی حیثیت اور شہادت امام حسین کو تدریجاً بھلا دیا جائے گا۔ بس کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عزاداری بہت ہو گئی، اصلاً ابھی کچھ نہیں ہوئی۔ اس عزاداری کا عروج ہوگا انشاءاللہ، کہ خدا ہم سب کو توفیق فرمائے امام زمان علیہ السلام کے دور۔ ایک ایسا وقت آئے انشاءاللہ کہ ہم سب امام کے چہرے کو دیکھیں، ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوں اپنے جد امام حسین کے لیے، اور وہ ذکر کریں امام حسین کا، ہم سب گریہ کریں انشاءاللہ۔ اب چند خواتین کے جن کی وجہ سے عزاداری باقی رہی، تو ان میں سے ایک تھی جناب حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد۔ اب یہ کون ہے لیلہ بنت مسعود ابن خالد؟ یہ مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھی جو کربلا میں تھی، لیلہ بنت مسعود ابن خالد۔ اسی طرح سے ایک زوجہ جو کربلا میں نہیں تھی لیکن مدینہ میں تھی، وہ کون تھی؟ حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ کہ ان کے گریے ایسے ہوتے تھے کہ مروان جیسوں نے بھی اقرار کیا کہ یہ دل ہلا دیتے ہیں۔ اور پھر گریے پہلے مرحلے میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، بلکہ تاریخ میں بعض جگہ ذکر ملتا ہے حضرت ام کلثوم کے بہت زیادہ گریے تھے۔
پھر حضرت رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں جو کربلا میں تھیں۔ یہ تمام بیویاں مدینہ میں سالوں گریا کرتی ہیں۔ امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، یہ سالوں گریا کرتی ہیں۔ اور پھر حضرت مسلم کی بہنیں، اب ایک جاری توجہ رہے جو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ شہداء کربلا میں جو سب سے بڑی تعداد کسی خاندان کی تھی وہ خاندان ابو طالب کی تھی، اور حضرت ابو طالب کی نسل میں سے اب یہ ڈسکشن ہے کہ سب سے بڑی تعداد کس کی تھی، مولا امیر المومنین کی نسل کی یا عقیل کی نسل کی؟ حضرت عقیل کی نسل نے بڑی قربانیاں دی۔ اب کیونکہ حضرت عقیل کی نسل کے بعض افراد بھی اور مولا امیر المومنین کی نسل کے بعض افراد بھی ایک ہیں، تو وہ بعض دفعہ ایک قول کے مطابق یہ زیادہ، ایک قول کے مطابق وہ زیادہ۔ مثال کے طور پہ آپ کو تعجب ہوگا مسلم ابن عقیل کے بارے میں، جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں اب ایک سادہ سا ذکر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ جی وہ، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل مولا امیر المومنین کے بھتیجے بھی تھے اور داماد تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی رقیہ بنت علی سے، اور رقیہ بنت علی کے جو بچے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، اور ایک بیٹی قتل ہوئی روز عاشور، عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل۔ مولا امیر المومنین کے ایک اور داماد تھے عبد الرحمن ابن عقیل، مسلم ابن عقیل جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے عبد الرحمن ابن عقیل۔ ان کی شادی ہوئی تھی خدیجہ بنت علی سے، اور خدیجہ بنت علی کے بچے عصر عاشور قتل ہوئے تھے۔ بس یہ مولا امیر المومنین کے نواسے بھی تھے، ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کے پوتے بھی تھے۔ تو جناب حضرت عقیل کی ایک صاحبزادی تھیں کہ جو اپنے خاندان میں بلند تھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح سے، بڑی عزت والی، شرف والی، وقار والی، اور عزاداری امام حسین میں ان کا بڑا دخل تھا، اور ان کا نام تھا، اور اس کے بعد آپ صلوات پڑھیے گا، ان کا نام تھا حضرت ام لقمان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ خاندان عقیل میں بالکل حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح سے ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی تھی، کہ حضرت زینب سے بھی آ کے مشورہ کرتی تھی، بات کرتی تھی، حضرت زینب ان سے بات کرتی تھی، بنی ہاشم کے افراد ان سے بات کرتے تھے۔ ایک انتہائی عظمت و جلالت والی خاتون تھی حضرت ام لقمان بنت عقیل، حضرت مسلم کی بہن۔ ان لوگوں نے عزاداری کو جو ہے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عزاداری کو کھیل نہ بننے دیں، نہ نوحہ پڑھنے والوں کو اجازت دیں کہ اس کو ڈسکو کی جانب لے جائیں۔ نوحہ پڑھنے والوں کا بہت احترام ہے، کب تک؟ جب تک کہ عزاداری کا وہ احترام کرے۔ یہاں بیٹھنے والوں کا، مجلس پڑھنے والے کا، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ غیر مولوی ہو، اگر امام حسین کے مصائب بیان کرتا ہے بہت احترام ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ امام حسین کا دین بیان کرے۔ اگر اپنے پاس سے دین بیان کر رہا ہے، علی اللہ کہہ رہا ہے، مختلف چیزیں کہہ رہا ہے، یہ پوری ایک سازش چل رہی ہے عزاداری کے خلاف اور شیعوں کے خلاف، کہ ممبر سے کفر بکا جائے تاکہ شیعوں کا قتل آسان ہو جائے، کورٹ میں قرار دیا جائے کافر ہونا، کہ دیگر مذاہب کے لوگ شیعہ ہو کے داخل ہو کے ادھر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری قوم کا وظیفہ ہے، فریضہ ہے کہ سوال کرے کہ بھائی تم شیعہ ہوتے یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ لہذا جو بھی شیعہ ہوا ہے یاد رکھیں، جو بھی شیعہ ہو کے یہاں بیٹھے، جو بھی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین بچے، کہ مذہب بچے، عزاداری بچے، تو اس سے کہیں کہ بھائی صاحب جو شیعوں کے امور ہیں اس کو آپ ڈسکس نہ کریں، آپ خالی ایک موضوع ڈسکس کریں کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے تھے۔ ہمیں بتائیں کہ شیعت پہ کیا، شیعت کی حقانیت کیا ہے، اور جو آپ نے سابقہ دین چھوڑا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے۔ ادھر آ کے علماء کی توہین، بزرگوں کی توہین، مراجع کی توہین، تقلید کی مخالفت، قوم کی مخالفت، نجف کی مخالفت، خمس کی مخالفت، مولا امیر المومنین کے بارے میں شرک، تو اس وجہ سے شیعہ ہوئے تھے۔ شیعہ ہوئے تھے جناب حضرت اسماعیل دیوبندی۔ ساری زندگی کیا ٹاپک تھا؟ بعض بزرگوں نے سنا ہوگا انہیں
کیا ٹاپک تھا ساری زندگی؟ ساری زندگی ان کا ٹاپک تھا کہ سابقہ مذہب کو میں نے کیوں چھوڑا ہے، اس مذہب کو کیوں اپنایا ہے۔ جناب تاج الدین حیدری خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی ایک ٹاپک تھا کہ فلاں سابقہ مذہب کو میں نے کیوں چھوڑا تھا، اسے کیوں اپنایا ہے۔ یہ جو بھی آدمی ایکس وائی زیڈ جس کو آپ بٹھا رہے ہیں، کہیں پر بھی بٹھائیں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، کہیں پہ بھی دنیا میں بٹھائیں، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے آپ سوال کریں، اس کو نہ سنیت کا پتہ، نہ وہابیت کا پتہ، نہ شیعت کا پتہ، یہ اصل آیا کیوں ہے یہاں پر؟ یہ بالکل ایسا ایک آدمی عیسائی سے مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد جو ہے نبوت رسول اللہ اور قرآن میں شک ڈالے، وہ اصل مسلمان نہیں ہوا ہے۔ تو عزاداری جو ہے اتنی سادی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ عزاداری یہ نہیں ہے ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی سی اللہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ عزاداری پوری ایک تحریک ہے کہ جس کی بنیاد ان بزرگوں نے ڈالی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اب ایک ذات کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ ان کو نہیں جانتے، ایک حکومت کے جو ایسی حکومت تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اور یہ تدریج تقریباً بنی تھی 325-26 میں۔ عباسیوں کی حکومت کے مقابلے میں ایران کے شمال میں ایک حکومت بنی تھی، اور اس حکومت کا نام تھا آل بویا، اور یہ بہت پاورفل حکومت تھی، اور کہا جا سکتا ہے کہ جو شروع کی پہلی حکومتیں تھیں ان میں سے ایک تھی ہماری، کیونکہ شیعوں کی جو حکومتیں بنی تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی، ایک فاطمی حکومت بنی تھی مصر میں لیکن وہ اثنا عشری نہیں تھے، ایک حسنیوں کی حکومت بنی تھی مراکش میں، اور ایران میں شمال میں بنی تھی کس کی؟ آل بویا۔ وہابی جب ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یا ہمیں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی۔ رافضی کے معنی چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی مراد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو چھوڑنے والے۔ تو بھائی یہ گالی نہیں ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں ہم نے نہیں لفٹ کرائی۔ چھوڑنے کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، پکڑ کے چھوڑنا، اور چھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں بالکل کبھی پاس ہی نہیں گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے شاید آبا و اجداد نے کبھی پکڑا ہوگا پھر چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے کبھی ان کو پکڑا ہی نہیں کہ چھوڑنے کی نوبت آئے، اور ہم ان کو چھوڑنے پر اور ریجیکٹ کرنے پر جو ہمیں ٹائٹل ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے چھوڑنے والے ہیں لیکن اہل بیت کے چھوڑنے والے نہیں۔ تو رافضی کوئی گالی نہیں ہے، یاد رکھیں، رافضی کے معنی ہے چھوڑنے والے۔ اچھے کو چھوڑنے والے برے ہوتے ہیں، لیکن بروں کو چھوڑنے والے اچھے ہوتے ہیں۔ کافر بھی، اللہ کا کافر برا ہوتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لیکن جو طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو کافر کے بارے میں بھی پوچھنا پڑے گا، یہ اللہ کا کافر ہے یا طاغوت کا کافر ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم طاغوت کے کافر ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو آل بویا کی حکومت تھی، اور آپ اگر وہابی اور دشمنان اہل بیت کی کتابیں دیکھیں تو اس میں شیعوں کو دو الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جو کبھی آپ نے شاید سنا ہو، اور اب کبھی توجہ دیجیے گا، کہا جاتا ہے بوئی، ویسے شیعہ کو کہتے ہیں بوئی، ہؤلاء الروافضہ بوئیین وصفویون۔ تو بوئی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک حکومت بنی تھی شمال ایران میں، ان کا نام تھا آل بویا، بے باؤ یہ ہے بویا۔ کیوں اتنا چڑھتے ہیں ان سے؟ آپ کو تعجب ہوگا، وہ چڑھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ان کو۔ جو پہلی عزاداری ہوئی تھی بڑے زور و شور سے، کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں جو رنگ آیا ہے وہ وہیں سے آیا ہے، اور یہ عزاداری تھی عز الدولہ دیلمی یعنی آل بویا کے اس بادشاہ کے حکم سے۔ کب؟
کہ جب انہوں نے اپنی پاور کے ذریعے سے بغداد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تقریباً 352 میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ آج بغداد میں تعطیل ہوگی، سیاہ پرچم سیاہ پردے لہرائے جائیں گے، تمام مرد اور عورت سیاہ لباس پہن کے امام حسین پہ گریہ کریں، کسی قسم کا کاروبار نہیں ہوگا، فقط امام حسین پہ گریہ ہوگا۔ یہ تاریخ اسلام کا حکومتی اعتبار سے عزت دولہ دہلمی کے خداوند تبارک و تعالی ان لوگوں کے اگر گناہ ہیں تو ان کو معاف فرمائے، لیکن جو عزاداری کی انہوں نے بنیاد ڈالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو عزاداری کی جو پہلی بنیاد تھی یاد رکھیں وہ آل بویا۔ کب کبھی جب موقع ملے دعاؤں میں یاد رکھ کے فاتحہ پڑھیں۔ اس عزاداری کا جو جلد سے جلوس کا روڈوں پہ جو شور اور ماتم ہے، اس کی بنیاد آل بویا نے ڈالی۔ اس آل بویا کی وجہ سے ہمیں بوئی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لقب دیا جاتا ہے صفوی۔ ایران کے صفوی بادشاہوں نے روزوں کو تعمیر کیا بڑے پیمانے پہ اور عزاداری کو لازم قرار دیا۔ اس وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے بعض دفعہ صفوی مذہبی۔ خدا ان کے درجات کو بھی بلند سے بلند فرمائے۔ اب یہ عزاداری ہے آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں۔ آپ خصوصاً توجہ دیں، وقت تو چھٹی ہوئی ہے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ توجہ دیں کہ اس عزاداری کو گھر کا فنکشن نہ بننے دیں، خصوصاً خواتین توجہ دیں کہ اس عزاداری امام حسین کو عبادت کے طور پہ رکھیں۔ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اس عنوان سے انجام دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، حضرت ام کلثوم کا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، حضرت رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام لقمان کا، جناب ام البنین کا اور باقی ائمہ علیہم السلام کا جانشین بنایا ہے آج کے دور میں یا حسین کرنے کے لیے۔ اسے گھر کا فنکشن اور میری مجلس اور تیری مجلس نہ بننے دیں، یہ کیفیت نہ ہونے دیں کہ جی انہوں نے ہماری مجلس ڈسٹرب کر دی، میں ان کی مجلس ڈسٹرب کروں گا۔ اگر اس نے مجلس ڈسٹرب کی تو اس نے جو ہے امام حسین کی مجلس ڈسٹرب کی، ہم نے اگر مجلس ڈسٹرب کی تو ہم نے امام حسین پہ ظلم کیا۔ اگر یہ ہمارے گھر کے فنکشن ہیں تو بیکار، اگر یہ جناب سیدہ کے لال کا پرسہ ہے تو جو ہمارے دوست کیا ہیں وہ بھی وہی ہے، جو مالدار کیا ہے وہ بھی وہی ہے، جو غریب کیا ہے وہ بھی وہی ہے، کہیں پر اگر تبرک نہیں ہے تو وہ بھی وہی ہے، کہیں پر اگر کوئی بوفے لگا ہوا ہے تو بھی وہی ہے۔ اصل چیز خلوص ہے، عشق کا معاملہ ہے۔ جہاں جہاں عزاداری ہے اب ایک اور موضوع ذہن میں دلائیں، خصوصاً خواتین کی جانب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، مرد بالآخر آئے جاتے ہیں پریشر کہ بعض جگہ پہلے گھروں میں 10-10 مجالس ہوتی تھی، جب انڈیا پاکستان میں وبا ہو چکی ہے، پہلے گھروں میں 10-10 مجالس ہوتی تھی۔ اب بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ جی ایک مجلس کریں لیکن ڈھنگ سے کریں۔ پوچھیں آپ نے 9 دن اپنے گھر سے امام حسین کا ذکر ختم کر دیا تو ڈھنگ کہاں سے آیا؟ جی 9 دیگیں آ گئی، 9 دیگیں آ گئی تو آپ کی مجلس ڈھنگ کی ہو گئی؟ یعنی نمک پارے اور تل کے لڈو اور بسکٹ اور جو سادی چیزیں تھی، تبرک کے معنی ہے کہ اگر شکر کا دانہ بھی ہو تو وہ برکت والا ہے، نہ کہ پیزا۔ اور یہ لوگوں کا تو عالم یہ ہے کہ جو بہت بڑا ڈونر ہے اس وقت پاکستان میں، کراچی میں سے صحابہ کا شیعوں کو قتل کرنے والے کا محفوظ شیرمال والا، اس کو کروڑوں کا بزنس دیتے ہیں، ایسا ذائقہ لگائے شیرمال کا، چھپی بھی چیز نہیں ہے۔ تبرک وہ ہوتا ہے ایک دانہ بھی اگر مل جائے تو اس کو سمجھے امام حسین کے نام کا ہے۔ حضرت آیت اللہ علیہ وحید خراسانی کے صاحبزادے کے جو خود آیت اللہ ہیں، در سے خارج دیتے ہیں، وہ جو شربت بٹ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جو بھی روڈ پہ بٹ رہا ہوتا ہے اسے پیتے ہیں اور اسی گلاس سے پیتے ہیں۔ پہلے اس وجہ سے کہ امام حسین کے نام، دوسری اس وجہ سے کہ اس گلاس کو بہت سارے عزاداروں نے جو ہے استعمال کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھ رہا ہے اس پانی کو تبرک،
بس مجلس جو ہے وہ کسی کی ڈسٹرب نہ ہو. انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ میری تاریخ تھی انہوں نے لے لی. نا امام حسین کا موضوع ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ٹکراؤ. ہم لیٹ کر دیں تاکہ ان کا مجمع نہ پہنچے. یہ ہمارا پروگرام ہے، وہ اس کا پروگرام ہے، تو بیکار ہے. اگر یہ رسول اللہ کی مجلس ہے، انہوں نے منعقد کی ہے، جناب سیدہ کی جانب سے ہے اور امام زمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، تو وہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، کیونکہ حسین کی مجلس ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تیسری تاریخ کو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے اصحاب امام حسین کا، اور آج کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور خواہش یہ تھی کہ عزاداری کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ کریں، احترام کو زیادہ سے زیادہ کریں. البتہ اس میں بھی ایک بیلنس رکھیں. آپ میں سے کسی کا دل چاہے کہ آپ خوشبو نہ لگائیں. آپ میں سے کسی کا دل چاہے پانی نہ پیئیں، ٹھنڈا نہ پیئیں. آپ میں سے کسی کا دل چاہے شربت نہ پیئیں، آپ نہ پیئیں. آپ میں سے کسی کا دل چاہے ننگے پیر پھریں. آپ میں سے کسی کا دل چاہے کپڑے استری نہ کریں، لیکن آپ دوسرے کی انسلٹ نہ کریں. دوسرا جانے، اللہ جانے. ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے. لہٰذا ہمیشہ کہتے تھے گاؤں دیہات میں چارپائی الٹی ہو رہی ہے، اس کا احترام کرو. شہر میں ہم بیڈ الٹا نہیں کر سکتے، لیکن جہاں بھی الٹی ہو رہی ہے اس کا احترام کرو، اس کا مذاق نہ بناؤ. جس ایکشن سے، جس کام سے امام حسین کے غم کی جانب توجہ ہو رہی ہے وہ عبادت ہے. شرط کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں. مرد بے شک ٹوپی نہ پہنے، عورتیں کہیں کہ میں امام حسین کے غم میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، کہا جائے گا نہ، یہ شریعت امام حسین سے ٹکرا رہا ہے، پردہ کرنا ہے. عراق میں خواتین پیدل چلتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں پیدل چلتی ہیں کیا پہن کے؟ موزے پہن کے. وجہ کیا ہے؟ کہ جن امام حسین کے لیے پیدل چل رہے ہیں، جس شریعت کو انہوں نے بچایا اس میں خواتین کو پاؤں چھپانا ہے. بس ننگے پاؤں چلنا ہے تو بھی موزے پہن کے چلو. لہٰذا راستے میں آپ دیکھتے ہوں گے مختلف جگہ موزے پھٹ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک موزہ پھٹ جائے دوسرا موزہ لے لو. لیکن خواتین اگر ننگے پیر پھرے، کون سا کمال کیا ہے؟ امام حسین کی شریعت کی مخالفت کر کے عزاداری نہیں ہو سکتی. بہت صاف بات ہے. اصحاب امام حسین میں سے بڑی تیزی سے 2-3 کا ذکر کریں، بعد میں کبھی موقع ملا تفصیل سے کریں، لیکن ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ذہن میں آ گیا کافی، ہم بھی بھول جاتے ہیں بعض دفعہ. سفیر امام حسین ایک تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل، اور یہ امام کے سفیر تھے کوفے کی جانب. اور حضرت مسلم ابن عقیل کے بعد امام نے 2 اور افراد کو بھیجا کہ ان میں سے قطعاً یہ ہماری رائے نہیں ہے یا خواہش نہیں ہے، معاذ اللہ کہ اب ان تینوں کے درمیان کو مقابلہ کیا جائے. نا، ان میں سب سے بلند مقام حضرت مسلم ابن عقیل کا تھا. لیکن اصل موضوع کیا ہے کہ اس وقت اتنے سال کے بعد بھی اگر شہدائے کربلا کا ذکر ہم لوگ نہ کریں تو کون کرے گا؟ ہمارے یہاں شہدائے کربلا کا ذکر کتنا لیمیٹڈ ہے؟ اتنا لیمیٹڈ ہے کہ جتنی تاریخیں معین ہیں بس اتنا ہی ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہستیوں کا یاد رکھیں کہ ذکر ہی نہیں ہوتا. جن میں سے مثال دیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ حضرت اون و محمد کے ساتھ ذکر کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت زینب کی بیٹی بھی تھی کربلا میں اور داماد کو قتل کیا گیا؟ ہمارا کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا اسے. ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ تو پہلے جو سفیر تھے امام کے وہ تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل، اور ان کے بعد امام نے بھیجا تھا کس کو؟ جناب قیس بن مسحر سیدابی الاسدی کو. کہ اگر ان کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، جناب قیس بن مسحر. اور اگر پڑھنا نہ چاہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت جدید میڈیا کے ذریعے سے جو کام ہو سکتا ہے، لہٰذا کہ ایرانی فلم ہے سفیر امام حسین. وہ جو سفیر امام حسین ہے جناب مسلم ابن عقیل پہ نہیں ہے، وہ سفیر امام حسین ہے جناب حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی کے لیے. اور تیسرے امام کے سفیر تھے کوفے کی جانب جناب عبداللہ ابن یختر. اور جناب عبداللہ ابن یختر امام حسین کے ہم عمر تھے، امام حسین کے بھائی مشہور تھے. وجہ کیا تھی کہ ام یختر اور یختر کے جو والد تھے، معذرت،
عبداللہ ابن یختر کی جو والدہ تھی اور جو یختر جو ان کے والد تھے، یہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے جناب فضہ خدمت میں رہتی تھی رسول اللہ اور جناب سیدہ کے، تو یہ ہر وقت خدمت میں رہتے تھے اور خدمت اہل بیت کو اپنا وظیفہ اور فریضہ سمجھتے تھے۔ ان کے بچے کی ولادت ہوئی اور انہی 2-4 دنوں میں امام حسین کی ولادت ہوئی، یا امام پیدا ہوئے یا وہ ہوئے، کوئی 2-4 دن کا فرق تھا۔ اور عرب کلچر میں بعض دفعہ جب دودھ پی کے بچہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رضائی بھائی، اسے کہتے ہیں دودھ کے ذریعے سے رضائی۔ اور اگر کوئی ایک ہی گھر میں 2 بچے پیدا ہوں ایک آدھ دن کے فرق سے ایک ہی ہفتے میں، تو انہیں کہا جاتا ہے رضاء المدت۔ مدت سے مراد یعنی پیریڈ، ٹائم۔ یہ بھائی ہیں دودھ کے نہیں، یہ کس کے ذریعے سے بھائی ہیں؟ مدت کے ذریعے سے۔ تو جناب حضرت عبداللہ ابن یختر رضاء المدت امام حسین تھے۔ امام نے ان کو 3رے مرحلے پہ اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ اور جو سب سے پہلے شہید ہوئے تحریک کربلا میں، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام شہید ہوئے، یہ ہم کل انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور کوئی اگر ہمیں یاد بھی دلایا تو اچھا ہے کہ شہدائے کربلا کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور کون کون شہدائے کربلا ایسے ہیں کہ جن کا بالکل ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو تاریخ اس تحریک کربلا کے جو پہلے شہید تھے، حتیٰ حضرت مسلم ابن عقیل سے پہلے، وہ تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین۔ جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین کو امام نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا بصرے کی جانب، اور بصرے میں مختلف اشراف کے پاس امام کا خط لے کے گئے تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین، صلوات پڑھیں پر محمد والے، اور انہی میں سے خط تھا جناب ابو جارود کے نام۔ ابو جارود مولا امیر المومنین کے امام حسن کے امام حسین کے اصحاب میں سے تھے، لیکن دوسری جانب اس وقت تک اتنا رنگ جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد نے اور ابن زیاد نے نہیں دکھایا ہوا تھا، لہذا ابو جارود کی جو بیٹی تھی اس کی شادی جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد سے ہوئی تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کو پتا تھا کہ میرا سسر جو ہے یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، امام حسن امام حسین کا چاہنے والا ہے، لہٰذا یہ مختلف طریقے سے جاسوسی کرتا تھا جناب ابی جارود کی۔ جب یہ خط لے کے پہنچے جناب سلیمان بن ابی رزین اور لوگوں کے پاس، اور پھر ایک باغ میں میٹنگ ہوتی تھی ان خاتون کہ خدا درجات بلند سے بلند فرمائے، ان خاتون کا وہ باغ تھا جناب مریم کا، ایک مریم نامی ماریہ نامی خاتون جو شیعہ تھی، بصرے کی بڑی شیعہ۔ جب یہ خط لے کے پہنچے ابی جارود کے پاس تو ابو جارود نے ان کو گرفتار کر لیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا یہ تم کیا کرتے ہو میرے ساتھ مذاق، یہ کیا ڈرامے بازی کی ہوئی ہے کہ تم نے حسین ابن علی کا نمائندہ بنا کے میرے پاس بھیجا ہے، تو میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ تو یہ سبب بن گئے جناب سلیمان بن ابی رزین کی گرفتاری کا۔ تو جناب سلیمان بن ابی رزین کو بصرے میں قتل کیا گیا، سرطن سے جدا کیا گیا اور دروازے پر ٹانگ دیا گیا، لاش کو گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ اب اس کے بعد یزید کا خط آیا عبید اللہ ابن زیاد کے نام کہ تم کوفے کا رخ کرو کیونکہ وہاں پر مسلم ابن عقیل آ چکی ہے۔ اب یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ گیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پہلے، عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ جانے سے پہلے، اس تحریک کربلا کے پہلے شہید یعنی جناب حضرت سلیمان بن ابی کون؟ رزین، سلیمان بن ابی رزین، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد والے محمد. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہم تو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو وظیفہ ہے، ایک آدمی کو، ہمیں ایک انسان کو منہ دکھانا ہے. وہ کون ہے؟ جن کے اوپر دار و مدار اس کائنات کا، جنہیں اللہ نے حجت خدا قرار دیا ہے. باقی جو ہے یہ 6-7 ارب لوگوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بس اصل موضوع یہ ہے کہ اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں اتنے سال گزرنے کے بعد تو کون کرے گا؟ اب اگر 4 مومنین کہیں کہ جی ہمیں یاد نہیں رہے نام یا مزہ نہیں آیا، تو بھئی اگر مزہ نہیں آیا تو ثواب مل جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان شہداء کربلا کا ذکر کریں، نہ یہ کہ پبلک کی خواہش کے مطابق ان شہداء کے ذکر کو ہم دفن کریں. تو پہلے شہید اس تحریک کربلا کے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین، اور دوسرے شہید جناب حضرت مسلم بن عقیل، اور پھر ان کے بعد جناب حضرت قیس بن مسحر سیداوی الاسدی، اور پھر ان کے بعد جناب حضرت عبداللہ ابن یختر. جناب عبداللہ ابن یختر اور قیس بن مسحر سیداوی کو جب گرفتار کیا گیا اور کہا گیا کہ نام بتاؤ کہ جن کے پاس تمہیں حسین ابن علی نے بھیجا ہے، جو خط تھا کہ جس میں نام تھے جناب قیس نے پھاڑ دیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اس کو نگلنے کی کوشش کی اور نگل لیا، صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چند امام حسین کے چاہنے والوں کی جان خطرے میں پڑ جائے. اور ان دونوں سے وہ کہ ہفتے 2 ہفتے کا فرق پڑا، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ ایک راہ ہے، یا تو نام بتاؤ، نمبر 2 یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، نمبر 3 حسین ابن علی، حسن ابن علی اور علی ابن ابی طالب پہ لعنت بھیجو. ان دونوں بزرگان نے کہا کہ تیسری والی بات قبول ہے کہ ہم حسین ابن علی، حسن ابن علی اور علی ابن ابی طالب سے برات کا اظہار کریں گے اور لعنت کریں گے. اور ان دونوں نے اس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون خبیث کی ناک رگڑی، اور جب انہیں بلندی پہ لے جایا گیا تو انہوں نے درود و سلام، پہلے حمد و ثنا کے بعد اشرف الانبیاء پہ درود کے بعد مولا امیر المومنین و امام حسن و امام حسین کے فضائل بیان کیے، صلوات پڑھی، درود بھیجا یزید اور اس کے باپ پہ لعنت بھیجی اور پیغام دیا. اسی دوران تلواریں چلیں، کبھی جناب قیس بن مسحر کا سر تن سے جدا ہوا تو کبھی جناب عبداللہ ابن یختر کا سر تن سے جدا ہوا اور زمین کوفہ پہ نیچے آئے. یہی کیفیت تھی جناب مسلم ابن عقیل کی. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے. ایک وقت آیا کہ ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جب بالکل تنہا رہ گئے تھے. اب تاریخ میں ذکر ہوا، کل بھی ذکر کیا تھا کہ 40 ہجری کا کوفہ الگ تھا کہ جب مولا کے چاہنے والوں کی تعداد تھی 20 سال کے بعد معاویہ نے کوفے کی پاپولیشن کی پرسنٹیج کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا. اب جو کچھ مومنین تھے ان کو بھی اتنا ڈرا دیا گیا تھا کیونکہ پالیسی تھی ابن زیاد کی اور عبید اللہ ابن زیاد کی کہ قتل عام کیا جائے اور لاشوں کو گلیوں میں پھیلایا جائے. تو ایک بڑی تعداد تو گرفتار ہو گئی. جناب حبیب ابن مظاہر کوفے میں داخل نہ ہو سکے، جناب مسلم ابن اوسجہ کوفے میں داخل نہ ہو سکے. نصرت جناب عقیل کے لیے جناب مختار قید ہو گئے، بہت سارے شیعہ قید ہو گئے. اسی دوران جناب میثم تمار کو قتل کیا گیا. اب ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا ہیں. ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر کو چلے جاؤ. تو آپ نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. سوال کیا کیا تم غریب الوطن ہو؟ تو جناب مسلم نے جواب دیا ہاں میں غریب الوطن ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا حجاز سے آیا ہوں. بیوی کا دل دھڑکنے لگا. اس کی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی ہر محفل میں اس کا ذکر ہو رہا ہے توحا کا.
پوچھا کس خاندان سے؟ کہا بنی ہاشم سے، یہ سننا تھا۔ اور جب پتہ چلا کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں، نے اندر بلا لیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹے نے جا کے خبر دی، ایک وقت آیا کہ جناب طوعہ کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کیسے گھر میں رہ جاتے، انہیں تو علم تھا کہ فاطمہ کے گھر کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کیسے گوارا کیا ہوگا کہ جناب طوعہ کا گھر برباد ہو جائے۔ وہ گھر سے باہر نکلے، مقابلہ کیا، فوج پہ فوجیں آتی رہیں، دستے پہ دستے آتے رہے، لیکن اس علی کے شیر سے، اس علی کے بھتیجے سے کوئی مقابلہ نہ کر پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل زخمی بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ گڑھا سا کھود دیا گیا، بعض جگہ بیان ہوا کہ جب دیوار کے پاس جا کے بیٹھے تو پیچھے سے وار کیا گیا۔ الغرض یہ کہ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل اب اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، سلام کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا امیر تو حسین ابن علی ہے۔ جناب مسلم پر وار بھی ہوا، جناب مسلم پہ عصا سے بھی مارا گیا، چہرے پہ تازیانہ بھی مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ پانی لایا گیا، لیکن جب خون آلود ہو گیا تو جناب مسلم بھی پیاسے گئے امام حسین کی طرف سے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب جناب عباس نے پانی ہاتھ میں لیا لیکن نہ پیا، ایک یہ وقت ہے کہ جناب مسلم نے جام لیا لیکن جب خون آلود ہو گیا تو اس پانی کو پھینک دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ حکم دیا گیا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا جائے۔ دار الامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، تلوار چلنے سے پہلے جناب مسلم نے وصیت کی، کبھی اپنے مولا کو سلام کیا تو کبھی کہا کہ میرے مولا تک پیغام پہنچا دو کہ کوفے کے حالات مناسب نہیں، میرا کچھ قرض ہے، میری رضا کو، میری زرع کو بیچ کے اس قرض کو ادا کر دو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل آپ اس وقت کوفے میں تنہا ہیں، اب کس طرح سے آپ کو تسلیت دی جائے، کس طرح سے آپ کو تعزیت دی جائے، کس طرح سے آپ کے غم کو کم کیا جائے، کوئی جملہ ہمارے پاس نہیں سوائے یہ بتانے کے کہ آپ قتل ہونے والے ہیں، سر سے تن جدا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جسم اطہر دار الامارہ کی بلندی سے زمین پہ آئے گا، آپ کے مولا کا سر بھی تن سے جدا ہوگا، جسم میں تیر لگے ہوں گے، وہ ذوالجلالہ کی بلندی سے زمین پہ آئیں گے، نہ جنازہ زین پہ ہوگا نہ زمین پہ ہوگا، زینب کا دل دہل کے رہ جائے گا، رن میں ایک ندا بلند ہوگی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، یا جناب مسلم آپ قتل ہو رہے ہیں لیکن اپنی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کا خطرہ نہیں، بس مصائب ختم ہو گئے۔ جس وقت آپ کے مولا حسین قتل ہونے والے ہوں گے، سینے پہ شمر سوار ہوگا، دل دھڑک رہا ہوگا، زینب کی چادر کے لیے نگاہیں شاید زینب کے خیموں کی جانب ہوں، یہاں سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوگا، وہاں شمر کی ندا بلند ہوگی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔